بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ جو میں کہانی شیئر کرنے لگی ہوں اس کا تعلق ایک بیوہ عورت سے ہے۔ ہمارے گھر وہ شروع سے کام کرتی تھی۔ یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے جو میری والدہ مرحومہ ہمیں سنایا کرتی تھی۔ ہماری گلی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ عورت انتہائی غریب تھی، مکان اس کا اپنا تھا، محلے کے گھروں میں برتن دھوتی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے۔ تو میری امی بتاتی ہیں کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتی تھی۔ کسی نے کپڑے دے دیے تو اپنے بچے کو ان کے چھوٹے کپڑے پہنا لیے۔ کھانا برتنوں میں جھوٹا پڑا ہوتا، کہتی بی بی جی میں یہ لے جاؤں۔ میری امی کہتی ہیں کہ میں کہتی ہاں جی لے جاؤ آپ، اور اس کو علیحدہ سے اور کھانا دیتی، مگر وہ جھوٹے برتنوں سے بھی اٹھا کے لے جاتی۔ ایسے کرتے کرتے کافی اس کی عمر گزر گئی۔ ہر وقت اپنی غریبی کا روتی رہتی کہ بی بی جی کیا کروں، بس اتنی آمدنی نہیں ہے، میرے بچے کا میرا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ محلے والوں نے بھی کہنا کہ بہت غریب عورت ہے بیچاری۔ سستا دور تھا تب، مگر پھر بھی وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہائے مر گئی، ہائے لٹ گئی، کیا کروں، میرا بچہ چھوٹا ہے، دودھ نہیں پورا ہوتا، کھانا محلے والے دیتے تھے، کپڑا جوتا محلے والوں نے لے کے دے دینا، مگر اس عورت کی یہی گریہ زاری رہتی تھی ہر وقت۔ کچھ دن گزرے تو نوٹ کہتے چینج ہوئے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جن جن کے پاس پیسے ہیں فلاں تاریخ تک اپنے پیسے چینج کروا لیں۔ وہ عورت ڈرتی ماری اپنے پیسے چینج نہیں کروا سکی، کہتی تھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، بس اسی بات سے ڈر سے نہیں کرواتی تھی۔ ایسے ہی کرتے کراتے حکومت کی دی ہوئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اس کے پیسے نہ چینج ہوئے اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا کہ میرے پاس اتنا ڈھیروں پیسہ رکھا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، میری امی کہتی ہیں جب وہ 5 مرلے کا 2 کمرے کا ایک واش روم کچن والا گھر 2-2.5 ہزار روپے میں آ جاتا تھا۔ اس کے پاس اس دور میں کوئی 1-1.5 لاکھ تھا، لیکن نہ وہ خود پہ خرچ کرتی، نہ بچے پہ خرچ کرتی، نہ بچے کو اچھی تعلیم دلوائی، اسے بھی ایسے ہی گلی محلے میں کاموں پہ چھوڑا ہوتا تھا۔ اس عورت نے اپنا نہ دیکھا کہ میرا کیا بنے گا، میں چینج کروا لوں، صرف اسی لیے کہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گی، لوگ میرے پہ ترس کھاتے ہیں، بیوہ ہے، چھوٹا یتیم بچہ ہے، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، دودھ دے دیتے ہیں، سبزیاں گوشت لوگوں نے دے دینا، چلو بھی غریب عورت ہے اس کا بھلا ہو جائے۔ مگر وہ عورت اپنی ہی کم فہمی میں اور اپنا بچاتے بچاتے لالچ کرتے کرتے سارا پیسہ اپنا ڈبو بیٹھی۔ کچھ دن کے بعد وہ کچھ اسے ضرورت ایسی آئی کہ اسے اس میں سے نکال کے خرچ کرنے پڑے۔ جب وہ پیسے لے کے دکان پہ گئے، دکاندار نے کہا بی بی یہ پیسے تو نہیں چل سکتے، یہ تو 15 دن ہو گیا بند ہو چکے ہیں۔ تب اس کی آنکھ کھلی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ وہ لے کے فوراً بھاگی بھاگی بینک میں گئی کہ یہاں سے آج شاید میرے پیسے چینج ہو جائیں۔ بینک والوں نے بھی آگے سے ٹکا کھس جواب دیا تو اس نے کہا مائی آپ کدھر تھی، سوئی رہی ہو اتنی دیر، اب تو یہ سارے کلوزنگ ہو چکی ہے، پرانے نوٹ یہ نہیں چلنے، اب تو مارکیٹ میں نئے نوٹ آ چکے ہیں، آپ تب کہاں تھی، آپ کو کسی نے بتایا نہیں۔ مگر وہ لالچ کی اندھی اپنا سارا پیسہ جو ہے کاغذ کر بیٹھی۔ چلو پھر سوچنے لگ گئی کاش میں نے سونا لیا ہوتا، تو سونا بھی اسی لیے نہیں لیا تھا ڈر سے کہ لوگ کہیں گے غریب عورت اتنا سونا لے ایک بات نکل جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ پیسے لے کے دباتی رہی، وہ کاغذ کے کاغذ ہی بن گئے، اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ اب اتنا پیسہ تو وہ خرچ نہیں کر سکتی، اسے کاغذ کو کیا کرے، اب وہ مارکیٹ ویلیو ان کی کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ نیم پاگل سی ہو گئی، وہی پیسہ اٹھا کے تھیلے میں بھر کے کندھے میں لے کے گلی میں پھرتی رہتی، ایک گھر جاتی دوسرے گھر جاتی، کہتی بی بی یہ میرے پیسے بدلوا دو، یہ میرے پیسے بدلوا دو، یہ میرے پیسے بدلوا دو۔ میری امی کہتی کہ ہمیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا کہ جب تیرے پاس وقت تھا تو نے نہ خود پہ خرچ کیے نہ اپنے بچے پہ خرچ کیے، ایسے ہی تو نے سارے پیسے ضائع کر لیے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، سارا پیسہ ہاتھ میں لیے پھرتی رہتی اور گلیوں میں
کبھی اس تھڑی پہ بیٹھ جاتی، کبھی اس جگہ پہ بیٹھ جاتی، کبھی کسی نے دے دیا تو کھا لیا۔ بچہ بھی چھوٹا تھا، بہت زیادہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ بیچارہ بھی ایسے محلے میں کسی نے کھانا دے دیا تو کھا لیا، ماں کو کھلا دیتا، خود کھا لیتا۔ اس نے لالچ میں آ کے اپنی زندگی بھی خراب کر لی، اپنے بچے کی بھی زندگی خراب کر لی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ لالچ جو ہے وہ آپ کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ لالچ سے منع فرمایا گیا ہے، مگر بعض لوگ کرتے ہیں ایسے، اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی نہ خود پہ خرچ کی نہ بچے پہ خرچ کی۔ آج گلیوں میں نوٹوں کے تھیلا لے کے گھومتی رہتی، مگر وہ ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ نوٹ جو بچے سے بھی چھپا کے رکھے، اپنی بھی خواہشیں دبا کے رکھیں، وہ نوٹ آج نہ بچے کے کام آئے نہ اپنے کام آئے۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ خرچ کر چکے، جو خرچ نہیں کیا وہ کیا پتہ کب سانس نکل جائے، دم نکل جائے، وہ اس مال کا کیا بھروسہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں میسر ہو، کنجوسی بھی نہ کریں، اسراف بھی نہ کریں، کھاتے رہیں، ضرورت پہ استعمال کرتے رہیں۔ ایسے کرتے کراتے وہ بیچاری نوٹوں کی اسی ڈھیری کے ساتھ کہہ لیں۔ ایک دن محلے والوں نے دیکھا تو رات کہیں سردی بہت تھی، بارش ہوتی رہی، اندر نہیں گئی۔ صبح لوگوں نے دیکھا وہ سارا نوٹوں کا جو ڈھیر تھا وہ گل کے تو کسی کام کا نہ رہا، اور خود اس کے اوپر مکھیاں بھی بنا رہی تھی، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محلے والوں نے پڑھا اور چندہ کر کے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا۔ بچہ بیچارہ رول گیا۔ اس کے بعد گلی محلے والوں نے نہیں دیکھا وہ بچہ کہاں گیا اور کیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکا کہ نہیں، کسی کو وہ نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کس طرف چلا گیا۔ کاش وہ پیسہ سنبھال کے نہ رکھتی، اس کی کوئی چیز خرید لیتی تاکہ وہ اس کے بچے کے بھی کام آتا اور خود بھی آسودگی کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔